آج کے اس جائزے میں ہم ایک بہت ہی اہم اور دلچسپ مسئلے پر بات کریں گے۔ ہم قیصر شیراز تارڑ کے حالیہ تجزیے کو بنیاد بنا کر پنجاب میں زمینوں کی تقسیم کی حکومتی پالیسیوں کا جائزہ لیں گے۔ اس ساری بحث کا لب لباب یہ ہے کہ جب سخت سرکاری قوانین کا ٹکراؤ صدیوں پرانی دیہی روایات سے ہوتا ہے تو کیسی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو براہ راست دیہی زندگی کے سماجی تانے بانے سے جڑا ہوا ہے۔ ہماری آج کی اس گفتگو کا خاکہ کچھ یوں ہوگا۔ سب سے پہلے ہم دیہات کے زمینی حقائق اور مشترکہ کھاتوں کی بات کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ پنجاب حکومت کی نئی پالیسی کیا ہے۔ اس کے بعد ہم ان نئے خاندانی تنازعات کا جائزہ لیں گے جو اس پالیسی کے نتیجے میں پیدا ہو سکتے ہیں، ساتھ ہی سرکاری عملے پر پڑنے والے دباؤ پر بات کریں گے اور آخر میں بہتری کے لیے پیش کی گئی متبادل تجاویز کو سمجھیں گے۔ تو چلیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں گراؤنڈ ریالٹیز یعنی زمینی حقائق کی۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پنجاب کے دیہات میں زمین کی ملکیت کا نظام اصل میں چل کیسے رہا ہے۔ تارڑ صاحب کے تجزیے کا ایک بہت ہی بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں دو بالکل مختلف نظام ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ ایک طرف تو ہمارا کاغذی نظام ہے جو خالصتاً دفتری ریکارڈ اور سخت قوانین پر مبنی ہے، اور دوسری طرف وہ نظام ہے جو اصل میں زمینوں پر نافذ ہے، یعنی اعتماد کا نظام۔ دیہات کا یہ نظام کاغذوں سے زیادہ آپس کے رشتوں، باہمی سمجھوتے اور زبانی معاہدوں پر چلتا ہے۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ ریکارڈ میں تو ہر فرد کا اپنا اپنا حصہ موجود ہوتا ہے، لیکن عملی طور پر ہزاروں خاندان آج بھی مشترکہ کھاتوں میں کام کر رہے ہیں۔ دہائیوں سے ایک زبانی تقسیم چلی آ رہی ہے اور لوگ انتہائی پرامن طریقے سے باہمی اعتماد کی بنیاد پر اپنے اپنے حصے کی زمین کاشت کر رہے ہیں۔ اس مشترکہ نظام کے پیچھے ایک پوری سماجی نفسیات کام کر رہی ہے۔ کئی دہائیوں کی پرامن زبانی تقسیم تو ہوتی ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خاندانی اتفاق اور عزت کو سب سے اوپر رکھا جاتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہنیں جن کا کاغذوں میں مکمل حق ہوتا ہے، وہ خاندان کو جوڑے رکھنے کے لیے عملی طور پر وہ زمین بھائیوں کے زیر استعمال ہی رہنے دیتی ہیں۔ سارا زور رشتوں کے تقدس کو بچانے پر ہوتا ہے۔ اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں، یعنی پنجاب حکومت کی نئی پالیسی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس اچانک انتظامی تبدیلی نے کس طرح اس روایتی نظام میں ہلچل مچا دی ہے۔ پنجاب حکومت نے ونڈاج جات کے نام سے ایک مہم شروع کی ہے۔ اس پالیسی کا سیدھا سا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مشترکہ کھاتے دہائیوں سے چل رہے ہیں، ان کو ختم کیا جائے اور ہر فرد کا الگ الگ کھاتا بنایا جائے۔ انتظامی نقطہ نظر سے وہ چاہتے ہیں کہ زمینی حقائق بالکل کاغذی ریکارڈ کے مطابق ہو جائیں، چاہے اس کے لیے زبردستی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ لیکن یہیں آ کر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے۔ کیا گراؤنڈ ریالٹیز یعنی زمینی حقائق کو بالکل سائیڈ پر رکھ کر ایسی زبردستی کی تقسیم کرنا واقعی مسئلے کا حل ہے؟ کیا دفتری صفائی کے لیے اس قدر پیچیدہ خاندانی اور سماجی ڈھانچے کو چھیڑنا ایک درست فیصلہ ہے؟ اس زبردستی کی تقسیم کا ایک بہت ہی خطرناک غیر ارادی نتیجہ نکل رہا ہے، اور وہ ہے خاندانی تنازعات کا ایک بالکل نیا سیلاب۔ چلیں اس پہلو کا ذرا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ ذرا سوچئے، جب آپ ایک چلتے ہوئے مشترکہ کھاتے کو کاغذوں کی بنیاد پر زبردستی بانٹیں گے تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو راستوں پر جھگڑے شروع ہوں گے کہ کس کے پلاٹ کا راستہ کہاں سے نکلے گا۔ پھر فرنٹ اور حدود کے تنازعات کھڑے ہوں گے۔ بحث اس بات پر ہوگی کہ زرخیر زمین کس سے ملے گی اور بنجر کس کے حصے میں آئے گی، اور ظاہر ہے ان سب کے بعد قبضے پر جسمانی لڑائیاں شروع ہو جائیں گی۔ تارڑ صاحب کا تجزیہ بڑی صراحت سے یہ بتاتا ہے کہ جو خاندان، جو رشتہ دار آج سکون سے آپس کے معاملات چلا رہے ہیں، وہی اس زبردستی کی تقسیم کے باعث تھانوں اور کچہریوں میں ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہوں گے۔ دیہات کا جو پرامن ماحول تھا وہ قانونی اور پولیس کے جھمیلوں میں الجھ کر رہ جائے گا۔ اب آتے ہیں ایک ایسے پہلو کی طرف جسے اس ساری بحث میں اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور وہ ہے ہمارے نچلے سرکاری عملے، خاص طور پر پٹواریوں پر پڑنے والا شدید دباؤ۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ پالیسیاں ہمیشہ ایوانوں میں یعنی اوپری سطح پر بنتی ہیں، اور اکثر ان میں مقامی حقائق کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ پھر جب اس کے نفاذ کا وقت آتا ہے تو زبردستی کے یہ احکامات نیچے والوں پر تھوپ دیے جاتے ہیں۔ اب جو بیچارہ فیلڈ سٹاف یا پٹواری ہے، اسے ایک طرف افسران کے احکامات ماننے ہوتے ہیں اور دوسری طرف براہ راست عوام کے غصے اور مقامی سیاستدانوں کے دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک نہایت ہی مشکل صورتحال ہے۔
تو پھر اس پیچیدہ صورتحال سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ تارڑ صاحب نے اس جائزے میں بہتری کے لیے کچھ نہایت ہی قابل عمل متبادل تجاویز بھی پیش کی ہیں۔ آئیے ان پر بات کرتے ہیں۔ مصنف یہ بالکل نہیں کہتے کہ زمینوں کا ریکارڈ درست نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان کی تجاویز کا محور یہ ہے کہ زبردستی کے بجائے آپس کی رضامندی کو ترجیح دی جائے۔ خاندان اگر خود بیٹھ کر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس کو قانونی حیثیت دی جائے، ہر علاقے کی مقامی روایات اور حقائق کو سمجھا جائے، عملے کو غیر ضروری دباؤ سے نکالا جائے، اور سب سے اہم بات یہ اصلاحات راتوں رات زبردستی مسلط کرنے کے بجائے باہمی مشاورت سے اور بدتدریج نافذ کی جائیں۔ اس جائزے کو سمیٹتے ہوئے تارڑ صاحب کا یہ جملہ واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ زمین محض ایک رقبہ یا مٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ خاندانی رشتوں، عزت اور کئی نسلوں کی کہانی ہے۔ تو ایک لمحے کے لیے ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی دفتری ریکارڈ کو صحیح کرنے کے نام پر ہم اس نازک سماجی اعتماد کو توڑنے کا خطرہ مول لے سکتے ہیں جس نے صدیوں سے ہمارے دیہی معاشرے کو آپس میں جوڑ رکھا ہے؟